بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خواب اور بعض بڑے بڑے گناہوں کی سزائیں۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کی نماز سے فارغ ہوتے تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کی طرف متوجہ ہو کر ارشاد فرماتے، کیا تم میں سے کسی نے آج رات کوئی خواب دیکھا ہے؟ اس پر کوئی نہ کوئی شخص اپنا خواب بیان کرتا۔ اسی طرح ایک صبح فرمانے لگے، کیا کسی نے آج رات کوئی خواب دیکھا ہے؟ ہم نے نفی میں جواب دیا تو فرمایا کہ میں نے آج رات یہ خواب دیکھا ہے کہ میرے پاس دو آدمی آئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگے چلے۔ میں ان کے ساتھ ہو لیا۔ وہ مجھے ایک ہموار زمین کی طرف لے گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی لیٹا ہوا ہے اور دوسرا اس کے سر پر پتھر لے کھڑا ہے۔ جسے وہ اس کے سر پر مارتا ہے، سر پھوٹ جاتا ہے اور پتھر لڑک کر دور چلا جاتا ہے۔ یہ شخص پتھر اٹھا کر واپس آتا ہے، ادھر اس کا سر پہلے جیسے درست ہو جاتا ہے۔ وہ شخص پھر پتھر مار کر اس کا سر پھوڑ دیتا ہے اور مسلسل یہ عمل جاری رہتا ہے۔ میں نے پوچھا، سبحان اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ وہ کہنے لگے آگے چلے۔ میں ساتھ ہو لیا حتیٰ کہ ہم ایک شخص کے پاس پہنچے جو منہ کے بل لیٹا ہوا تھا اور دوسرا اس کے سر پر لوہے کا زنبور لے کھڑا تھا۔ وہ اس کے چہرے کی ایک جانب سے اس کی باج کو اور نتنے کو خودی تک چیرتا ہے، پھر دوسری جانب سے بھی یہی عمل کرتا ہے۔ اتنے میں پہلی جانب صحیح اور درست ہو جاتی ہے تو یہ پھر وہی پہلا عمل شروع کر دیتا ہے۔ میں نے کہا، سبحان اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ وہ بولے آگے چلے۔ ہم آگے چلے حتیٰ کہ ہم ایک ایسی عمارت پر پہنچے جو اوپر سے تنور کی طرح تنگ اور نیچے سے فراخ ہے۔ میں نے اس میں جھانکا تو اس میں ننگے مرد اور عورتیں دکھائی دیے۔ ان کے نیچے آگ کی لپٹ آتی ہے، وہ آگ تیز ہو جاتی ہے تو یہ لوگ اوپر کو آتے ہیں حتیٰ کہ نکلنے کے قریب ہو جاتے ہیں۔ آگ مدم پڑ جاتی ہے تو پھر یہ لوگ نیچے پہنچ جاتے ہیں، اور جب یہ لپٹ آتی تھی تو یہ لوگ چیخ و پکار کرتے تھے۔ میں نے کہا، سبحان اللہ، یہ لوگ کون ہیں؟ وہ کہنے لگے آگے چلے۔ ہم آگے چل دیے حتیٰ کہ ایک نہر پر پہنچے جس کا پانی خون کی طرح سرخ رنگ کا تھا۔ اس میں ایک آدمی تیر رہا تھا اور نہر کے کنارے ایک دوسرا شخص تھا جس نے بہت سے پتھر جمع کر رکھے تھے۔ وہ تیرنے والا شخص اس کے پاس آ کر اپنا منہ کھولتا تھا اور یہ لقمے کی طرح پتھر اس کے منہ میں دے دیتا۔ میں نے کہا، سبحان اللہ، یہ کیا قصہ ہے؟ وہ بولے آگے چلے۔ ہم آگے چلے اور ایک شخص کے پاس پہنچے جس کے آس پاس بہت بڑی آگ ہے اور اس کے گرد بھاگتا دوڑتا ہے۔ میں نے کہا، سبحان اللہ، یہ کیا ہے؟ وہ بولے آگے چلے۔ ہم چلنے لگے اور ایک ایسے باغ پر پہنچے جس میں موسم ربیع بہار کے تمام پھول کھل رہے ہیں، اور باغ کے عین بیچ میں ایک طویل قامت آدمی بیٹھا ہے اور ان کے گرد بہت بچے ہیں کہ اتنے تم نے کبھی نہ دیکھے ہوں گے۔ میں نے کہا، سبحان اللہ، یہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگے آگے چلے۔ ہم آگے چلے اور ایک بہت بڑے باغ پر پہنچے، اس سے بڑا اور بہتر کبھی دیکھنے میں نہیں آیا۔ ہم اس میں چڑھنے لگے اور ایک ایسے شہر تک پہنچ گئے جس کی ایک اینٹ سونے کی اور دوسری چاندی کی تھی۔ ہم نے شہر کے دروازے پر دستک دی، دروازہ کھولا گیا، میں اس میں داخل ہو گیا۔ انہوں نے مجھے وہاں سے نکال کر ایک ایسے مکان میں داخل کیا جو پہلے مکان سے کہیں بڑھ چڑھ کر تھا۔ میں ابھی نگاہ دوڑا رہا تھا کہ ایک سفید محل نظر آیا جو از حد خوبصورت تھا۔ وہ دونوں کہنے لگے کہ یہ آپ کی منزل ہے۔ میں نے پوچھا، تو کیا میں داخل ہو جاؤں؟ کہنے لگے ابھی نہیں، آپ اس میں کسی وقت تشریف لائیں گے۔ میں نے کہا کہ آج رات جو عجائبات دیکھے ہیں ان کی کیا حقیقت ہے؟ کہنے لگے، پہلا شخص جس کا سر پتھر سے پھوڑا جاتا ہے، یہ وہ شخص ہے جو قرآن پاک یاد کرتا ہے پھر چھوڑ دیتا ہے اور فرض نماز سے بھی سویا رہتا ہے، اور جس کے منہ کی باچھیں چوری جاتی تھی، یہ وہ شخص ہے جو گھر سے نکلتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے جو کہ اطراف میں پھیل جاتا ہے، اور تنور کی شکل میں جو دیکھا وہ زانی مرد اور زانی عورتیں ہیں، اور جو شخص نہر میں تیرتا ہے وہ سود خور تھا، اور آگ کے گرد چکر لگانے والا آگ کا نگران مالک فرشتہ ہے۔
اور باغ میں جو لمبے قد کا شخص تھا وہ ابراہیم علیہ السلام ہے، اور ان کے ماحول میں وہ بچے ہیں جو فطرتی اسلام پر پیدا ہوئے، اور پہلا گھر جس میں آپ داخل ہوئے وہ عام مومنین کا گھر تھا اور دوسرا شہداء کا گھر تھا، اور میں جبرائیل علیہ السلام ہوں، یہ میکائیل علیہ السلام ہے۔ جو کچھ پڑھا اور سنا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔